آج اس چھٹی سحری میں ہم ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر گفتگو کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ ان کی زندگی میں کتنے مسائل آئے، کتنی پریشانیاں آئیں، کتنی تکلیفیں آئیں، اور انہوں نے ساری کی ساری آزمائشوں کا کس طرح سے مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ چلتے ہیں قصص الانبیاء کی طرف۔ ناظرین، آج چھٹی سحری ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات رکھیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ خلیل اللہ بھی کہلاتے ہیں اور ابو الانبیاء بھی کہلاتے ہیں۔ خلیل اللہ کا مطلب ہے اللہ کا دوست، اور ابو الانبیاء کا مطلب ہے نبیوں کا باپ۔ یہ ابو الانبیاء انہیں کیوں کہا جاتا ہے اور خلیل اللہ کیوں کہا جاتا ہے، ہم آگے چل کر آپ کو بتائیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بعض روایات کے مطابق بابل کے علاقے ار میں پیدا ہوئے، اور بعض روایت کے مطابق آپ ٹرکی کے علاقے سنی عرفہ یا جسے عرفہ کہتے ہیں اس میں پیدا ہوئے۔ آپ کے سامنے اسکرین پر ایک میپ آپ کو میں دکھا رہا ہوں۔ اس میپ میں آپ دیکھیے کہ بالکل جنوب میں نیچے جو ہے وہ، اگر ہم اس کی نشاندہی کر سکیں تو یہاں دیکھیں ار لکھا ہوا ہے، اور بالکل اوپر شمال میں اگر چلے جائیں تو یہاں پر عرفہ لکھا ہوا ہے۔ عرفہ کا پورا جو ورڈ ہے وہ ہے سنی عرفہ۔ تو عرفہ یا ار، ان دونوں میں سے کوئی ایک مقام ہے جہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو جس قبیلے میں اور جن لوگوں میں اور جس قوم میں انہوں نے آنکھ کھولی وہ بت پرست قوم تھی، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اور خود ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہیں، جن کا نام قرآن مجید نے آزر بیان کیا ہے، وہ نہ صرف یہ کہ بت پرستی کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، بلکہ وہ اپنے ہاتھوں سے بت بنایا بھی کرتے تھے۔ ایک اور بات بتا دیں کہ یہ جو آزر ہیں ان کے 3 بیٹے تھے۔ ایک تو خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور ان کے علاوہ 2 اور بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام ہاران اور دوسرے کا نام ہے ناحور۔ یہ جو ہاران ہے، ہاران کی شادی جب ہوئی تو ہاران کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام ہے لوط۔ تو لہٰذا آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی تھے ہاران، اور ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا لوط۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے درمیان چچا اور بھتیجے کا رشتہ تھا۔ یہ ذرا یاد رکھیے گا، یہ بڑی اہم بات ہے، آگے چل کر اس پہ مزید بات کریں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام جب چھوٹے تھے، بچے تھے، تو ان کے والد کا یعنی ہاران کا انتقال ہو گیا۔ لہٰذا اس بچے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ وہ رہے، اور ان کی پرورش حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کی، یعنی چچا نے ہی پرورش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس وقت اس پورے علاقے میں، یعنی کہ ار کے علاقے میں یا عرفہ کے علاقے میں ایک شخص کی حکومت تھی جسے نمرود کہا جاتا ہے۔ یہ بڑا ظالم بادشاہ تھا، اور نہ صرف یہ کہ یہ بت پرستی پر اکساتا تھا، بت پرستی اس کا بھی شیوا تھا، بلکہ یہ خود بھی اپنے آپ کو بہت بڑا متکبر اور بہت فخر سے اپنے آپ کو پیش کرتا تھا، اور لوگوں پہ بڑی ظلم اور زیادتی کیا کرتا تھا، اور ناجائز لوگوں کو قتل بھی کر دیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ جو نمرود ہے اس نے خواب دیکھا، اور اس نے خواب دیکھا کہ ایک آسمان میں ایک ستارہ نمودار ہوا ہے، اور وہ ستارے کی اتنی شدید روشنی ہے کہ اس کی روشنی میں چاند اور دوسرے دیگر ستارے بھی ماند پڑ گئے۔ جب وہ صبح بیدار ہوا تو اس نے نجومیوں کو بلایا اور کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنی ہے۔ نجومیوں نے بتایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں، آپ کی سلطنت میں ایک شخص پیدا ہوگا، ایک بچہ پیدا ہوگا جو کہ آپ کی سلطنت کو تلپٹ کر دے گا، اور آپ کی جو سلطنت ہے وہ تباہ ہو جائے گی۔ چنانچہ نمرود نے حکم دیا کہ آج سے جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا تھا، جو ہم آگے چل کر بیان کریں گے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ تو جب نمرود نے یہ حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو یا بیٹا یا لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، تو ظاہر ہے کہ بے شمار بچے، بے شمار لڑکے جو ہے وہ اس قوم کے قتل کر دیے گئے۔
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو ان کی والدہ کو یہ ڈر محسوس ہوا کہ میرا اگر بچہ پیدا ہوا اور لڑکا پیدا ہوا تو اسے نمرود کے سپاہی قتل کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو والدہ تھیں وہ ان کی ولادت کے وقت ایک غار میں جا کر چھپ گئیں، اور اس غار میں بتایا جاتا ہے کہ اس غار میں اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ کے سامنے ایک پکچر نظر آ رہی ہے، یہ وہ غار کا، اب وہاں پر ایک صحن ہے بہت بڑا، وہاں پر ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے، تو یہ جو آپ کو صحن نظر آ رہا ہے یہ اسی غار کے ساتھ ایک صحن بنا ہوا ہے جہاں پر وزٹرز آتے ہیں، اور اس کی دوسری امیج دیکھیے، یہ دوسرا ویو ہے اسی غار کے صحن کا جہاں پر ٹورسٹ آتے ہیں۔ آپ اس کے دروازے پر جائیں گے نا، صحن سے اس کے لیفٹ سائڈ پر آپ کو ایک دروازہ ملے گا، یہ دیکھیں یہ پکچر ہے اس کے دروازے کی، اور اس دروازے کی پیشانی پر اس کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیدائش کا مقام ہے۔ جب آپ اندر جاتے ہیں تو یہاں پر وزٹرز کے لیے پراپرلی وضو خانہ بنا ہوا ہے، یہ پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ وضو خانہ ہے، یہاں پر پینے کا پانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس غار کے اندر جو اب ایک غار ہے صرف خالی، اس کے اندر عبادت کے لیے دو جگہیں مختص کی گئی ہیں، ایک عورتوں کے لیے اور ایک مردوں کے لیے۔ یہ پکچر آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، یہ وہ غار کی جگہ ہے جہاں پر عورتیں عبادت کرتی ہیں، اور یہ ایک دوسری پکچر آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر مرد حضرات اس غار میں عبادت کرتے ہیں، اور مرد حضرات کے سامنے آپ کو ایک اسکرین سا نظر آ رہا ہے، ایک شیشے کی اسکرین نظر آ رہی ہے۔ یہ گورنمنٹ نے اس کو جو ہے وہ بند کر دیا ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ اس شیشے کی بیک سائڈ پر جو چٹان ہے، دراصل یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ یہ جو ناظرین آپ کو میں غار دکھا رہا ہوں، یہ اس وقت موجودہ ٹرکی میں یہ غار موجود ہے، کیونکہ وہ جو سنی عرفہ کا مقام تھا وہ ٹرکی میں موجود ہے۔ جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے، لڑکپن کی عمر تھی، تو آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ میرا خدا کون ہے، مجھے بنانے والا کون ہے۔ لہٰذا قرآن مجید نے آپ کے مکالمے کو نقل کیا ہے، اور وہ بہت عمدہ مکالمہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ غور کرتے تھے، اور کبھی وہ ستارے کو دیکھ کر کہتے تھے کہ شاید یہ میرا خدا ہے، پر وہ ڈوب جاتا تھا۔ پھر آپ چاند کو دیکھ کر کہتے تھے مگر وہ بھی غروب ہو جاتا تھا۔ پھر آپ نے سورج کو دیکھ کر کہا کہ یہ شاید میرا خدا ہے، یہ بہت بڑا ہے، یہی میرا خدا ہوگا، مگر سورج بھی غروب ہو گیا۔ تو پھر آپ نے کہا کہ میں ان تمام چیزوں سے اپنی توجہ ہٹا رہا ہوں، اور ایک اللہ کی طرف یا ایک خدا کی طرف اپنے آپ کو یکسو کرتا ہوں، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ یہ بچہ جس نے کہ ایسی قوم کے اندر آنکھ کھولی جہاں پر بت پرستی عروج پر تھی، لیکن ان کی فطرت جو تھی، ان کے دل کے اندر جو فطرت تھی، صحیح فطرت جو تھی وہ یہ تھی کہ انہیں اندازہ تھا کہ یہ بت پرستی دراصل اس لیے نہیں ہے، اور نہ ہی بت پرستی جو ہے وہ مطمع نظر ہونی چاہیے، بلکہ جو خالق ہے، جو مالک ہے، وہ دراصل کوئی وحدہ لا شریک ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ میرا خالق جو ہے وہ اصل میں کون ہے، لہٰذا وہ دل ہی دل میں یہ تمنا کرتے رہے اور دعا کرتے رہے کہ جو بھی میرا خالق ہے وہی مجھے صحیح راستہ دکھائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا میں نے جیسے کہ کہا آزر ان کا نام ہے، اور وہ بت پرست تھے، تو وہ جب اپنے بیٹے کو لڑکپن میں انہوں نے دیکھا کہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے تو وہ پریشان ہوئے، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ تم یہ کیا باتیں کر رہے ہو، ہم تو اپنے باپ دادا سے یہی کام کرتے آ رہے ہیں، لہٰذا تم اس سے باز آ جاؤ، اگر تم اس سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا، یا میں تمہیں یہاں سے ملک بدر کر دوں گا، یعنی میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اپنے والد کی اس بات کا انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا، لیکن والد کے ساتھ انہوں نے کوئی بدتمیزی بھی نہیں کی اور خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خیر انہیں جو ہے وہ نبوت کے عہدے پر سرفراز فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نبوت دی گئی انہیں، اور نبوت کے منصب پہ جب انہیں فائز کیا گیا، اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ان کی چچا زاد بہن حضرت سارہ سے ہو گیا۔ اب ذرا دماغ میں رکھیے گا ناظرین، بڑی اہم باتیں بتا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو چچا زاد بہن تھیں ان کا نام تھا حضرت سارہ، اور وہ حضرت ابراہیم کے نکاح میں آ گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ان کو جب نبوت پر سرفراز فرمایا گیا
تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس قوم کے اندر عید کا سما تھا. اس قوم کا ایک تہوار تھا, اسے ہم عید کہہ لیں یا کوئی اور نام دے دیں, اس کا ایک تہوار تھا. اور اس تہوار میں وہ قوم کیا کرتی تھی کہ ایک مندر, بہت بڑا مندر ہوتا تھا جس میں بہت سارے بت رکھے ہوتے تھے. ان کے سامنے وہ کھانا رکھتے تھے, چڑھاوے رکھتے تھے, اور چڑھاوے رکھنے کے بعد وہ تہوار اٹینڈ کرنے جاتے تھے اور واپس آ کر وہ چڑھاوے جو ہے وہ ان کو کھایا کرتے تھے. یعنی بتوں کے آگے پہلے نظر رکھتے تھے اور پھر اپنے تہوار میں جاتے تھے اور نظر کر کے آتے تھے اور تہوار سے وہ کھانا کھاتے تھے. چنانچہ یہ تہوار جب ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم کے لوگوں نے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منع کر دیا, معذرت کر لی کہ میں نہیں جا رہا. چنانچہ پوری قوم کے جو لوگ تھے وہ اپنے مندر میں گئے, انہوں نے وہاں پر اپنے چڑھاوے چڑھائے اور تہوار میں شریک ہو گئے. یہ جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے یہ اسی مندر کے کھنڈرات ہیں. آپ کو یہ پکچر نظر آ رہی ہے, یہ کھنڈرات ہیں. ایک دوسری پکچر ہم دکھاتے ہیں, یہ بھی اسی مندر کے کھنڈرات ہیں. اس مندر میں بہت بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے اور بہت سارے بت رکھے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ تہوار میں نہیں گئے تو وہ جب قوم پوری چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مندر میں گئے اور انہوں نے تمام بتوں کو ہتھوڑے سے توڑ دیا. اور توڑنے کے بعد اس ہتھوڑے کو, جو بڑا بت تھا اسے نہیں توڑا اور اس کے ہاتھ میں اس ہتھوڑے کو لٹکا دیا. جب قوم اپنی تہوار سے واپس آئی اور اس نے اب مندر میں جا کر دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں لیکن جو بڑا بت ہے اس کے کندھے میں وہ ہتھوڑا یا کلہاڑی رکھی ہوئی ہے, تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ ان بتوں کو کس نے نقصان پہنچایا. لوگوں نے کہا کہ یقیناً ابراہیم ہی ہوگا, اسے بلاؤ. ان کو بلایا گیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے استفسار کیا گیا کہ یہ کیا کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑے بت کے اس ہاتھ میں لٹکا ہوا ہے کلاڑا, تو تم بڑے بت سے پوچھو, ہو سکتا ہے اسی نے کیا ہو. تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ بول تو نہیں سکتا, یہ کیسے بولے گا, یہ کیسے جواب دے گا. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ جو بول بھی نہیں سکتا, جو اپنے آپ کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا, وہ تمہارے شر اور خیر کا فیصلہ کیسے کرے گا. کچھ عقل سے کام لو اور ان بتوں کی پرستش کرنا چھوڑ دو. اس بات پر وہ قوم بہت زیادہ غصے میں آ گئی اور اس قوم نے جو ہے وہ ذکر کیا اس بات کا نمرود کے ساتھ. یعنی اپنے بادشاہ تک یہ بات پہنچی, بادشاہ کو شکایت پہنچی اور بادشاہ کی شکایت پر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیا اپنے دربار میں. یہ جو آپ کو کتبہ نظر آ رہا ہے پکچر میں, اس کتبے میں نمرود اور اس کی زندگی کے حالات لکھے ہوئے ہیں اور یہ وہیں کھنڈرات میں سے ہمیں ملا ہے. خیر, نمرود نے جو ہے وہ آپ کو بلایا اپنے دربار میں اور نمرود نے ان سے کہا کہ تم جو ہے وہ اس سے باز آ جاؤ. اگر تم اس سے باز نہ آئے, یعنی تم اپنی اس دعوت سے باز نہ آئے, تو میں تمہیں آگ میں پھینک دوں گا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن میں اپنے رب کی اس دعوت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ سکتا, اور یہ جو تم کر رہے ہو یہ بت پرستی ہے اور ایک اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے جس کی عبادت کی جائے گی. چنانچہ نمرود نے ایک بہت بڑا جو ہے وہ سمجھیں کہ ایک تالاب کی جیسی جگہ بنوائی, بہت بڑا گڑھا کھدوایا جس میں کہ لکڑیاں ڈالی گئیں, آگ بھری گئی, اور آگ جب بھڑک اٹھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا اور ایک دفعہ پھر پوچھا گیا کہ کیا تم اپنی اس بات سے باز آتے ہو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, میں اپنی دعوت سے باز نہیں آؤں گا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے حکم پر اس آگ میں پھینک دیا گیا. جیسے ہی اس آگ میں پھینکا گیا, اللہ تعالیٰ نے اس آگ پر وحی نازل کی اور آگ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے آگ, ابراہیم پر سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا. صرف ٹھنڈی نہ ہو جا, سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا. لہٰذا آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہیں بگاڑا, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں جب ان کو پھینکا گیا تو وہ بہت آرام سے اس آگ میں رہے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے زندگی کے آخری دور میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ میری زندگی کے جو خاص لمحات ہیں جس میں نے بہت لطف اٹھایا اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کی, وہ والے دن ہیں جب میں آگ میں ڈالا گیا تھا. آگ میں یہ ڈالا گیا, لیکن آگ جب بجھائی گئی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام زندہ سلامت اس آگ میں سے باہر آ گئے. بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ 40 دن تک آگ جلتی رہی, بعض روایات میں آتا ہے کہ 3 دن تک جلتی رہی, لیکن جب وہ آگ بجھائی گئی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت اس آگ میں سے نمودار ہوئے اور انہیں ذرا سی بھی خراش تک نہیں آئی تھی.
اس بات کو دیکھ کر نمرود جو ہے وہ اچھا خاصا متاثر ہوا، اور نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر کہا کہ اچھا تم یہ بتاؤ کہ تمہاری دعوت ہے کیا۔ اس کو ذرا یہاں روکتے ہیں اور پہلے آپ کو ایک پکچر دکھاتے ہیں۔ یہ وہ پکچر ہے ناظرین جو کہ آج ٹرکی میں موجود ہے، اور جس جگہ ایک گڑھا بنایا گیا تھا جہاں آگ بھری گئی تھی، وہاں پر اب یہ تالاب ہے۔ یہ تالاب کی شکل، یعنی اس میں پانی بھرا ہوا ہے، یہیں پر بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر نمرود نے آگ بھڑکائی تھی۔ اب یہاں پر جو ہے تالاب ہے، اور یہ بھی آپ کو بتا دیں، ایک اور پکچر دکھاتا ہوں میں، جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس تالاب میں کچھ مچھلیاں ہیں، جہاں پر وزٹر یا ٹورسٹ موجود ہیں جو مچھلیوں کو دانہ ڈال رہے ہیں، مچھلیوں کو کھلا رہے ہیں۔ اور ایک اور پکچر دیکھیے، یہ مچھلیاں آپ کو اور قریب سے نظر آ رہی ہیں، کالے رنگ کی مچھلیاں ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو آگ بھڑکائی گئی تھی جس میں لکڑیوں کے جلتے ہوئے ٹکڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلیوں میں تبدیل کر دیا تھا، اور یہ وہ مچھلیاں ہیں۔ ایک اور پکچر دیکھیں، مچھلیاں آپ کو قریب سے نظر آئیں گی۔ واللہ عالم بالصواب، یہ کتنا ٹھیک ہے یا کتنا غلط ہے ہم اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتے، لیکن وہاں پر جب آپ ٹرکی میں جاتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، تو ان مچھلیوں کو مقدس مچھلیاں کہا جاتا ہے، اور ان کا شکار کرنا منع ہے۔ خیر، نمرود نے آپ کو بلایا اور آپ سے مکالمہ کیا کہ تم بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو یا تمہاری دعوت کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت بیان کر دی، توحید کا پیغام دیا۔ تو نمرود نے کہا کہ اچھا تمہارا رب کون ہے، پہلے ذرا مجھے یہ بتاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کو جو ہے وہ مارتا ہے اور مردہ میں جان پیدا کر دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنے 2 لوگوں کو بلایا اور کہا کہ ایک جو شخص تھا اسے پھانسی کی سزا دی جانے والی تھی، یعنی وہ مرنے والا تھا۔ نمرود نے کہا اسے آزاد کر دو، اسے چھوڑ دو۔ اور ایک دوسرا بے قصور شخص تھا، اسے کہا کہ اسے مار دو۔ اور پھر نمرود نے کہا کہ دیکھا میں بھی یہ کر سکتا ہوں، جو مرنے والا تھا اسے میں نے زندگی دے دی، اور جو زندہ تھا اسے میں نے مار دیا، تو یہ کون سا بڑا مسئلہ ہوا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بحث نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تم رب ہو تو مغرب سے سورج کو نکال کر دکھاؤ۔ اس بات پر نمرود بالکل پریشان ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا، اور اس کے پاس کوئی جواب موجود نہیں تھا۔ بہرحال نمرود لاجواب ہو گیا، اور نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا کہ تم یہاں سے چھوڑ کر، ہمارا علاقہ چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ۔ چنانچہ آپ بابل سے ہجرت کرتے ہوئے جو ہے وہ ہاران کی طرف چلے گئے، اور آپ یہاں دوبارہ ایک دفعہ پھر سے وہی میپ دیکھیے، نیچے بابل ہے، اوپر عرفہ ہے۔ اگر آپ بابل میں رہتے تھے تو آپ بابل سے اوپر کی طرف ہاران کی طرف گئے، اور اگر آپ عرفہ میں رہتے تھے تو عرفہ سے تھوڑا سا نیچے آپ ہاران کی طرف آئے۔ آپ یاد رکھیے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ہاران کی طرف گئے، اور آپ کے ساتھ کون کون تھا؟ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی تھیں جو حضرت سارہ تھیں، جو آپ پر ایمان لے آئی تھیں، اور ایک بھتیجا تھا جو حضرت لوط علیہ السلام تھے، جنہیں آگے چل کر نبوت ملنے والی تھی، وہ بھی آپ کے ساتھ، یعنی 3 افراد نے یہ سفر کیا، حضرت ابراہیم، ان کے بھتیجے اور ان کی بیوی۔ اور آپ ہاران میں کچھ عرصہ آپ نے قیام کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہاران سے دمشق کے راستے ہوتے ہوئے آپ کنعان پہنچے، اور کنعان وہ ہے جو آج کا فلسطین کہلاتا ہے، جو آج کا بیت المقدس جہاں پر موجود ہے، وہاں پر آپ پہنچے۔ اور اسی میپ پہ دیکھیں کہ اس کنعان کے ساتھ ہی رائٹ سائڈ پہ تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں تو سدوم نام کا ایک علاقہ نظر آ رہا ہے۔ یہ سدوم وہ علاقہ ہے جہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم رہتی تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام کو جب نبوت اللہ تعالیٰ نے دی تو وہ اس سدوم کی طرف بھیجے گئے تھے۔ تو لہٰذا ابھی تک جو ہم نے بات کی وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ار سے نکلے، پہلے ہاران گئے، ہاران سے دمشق کے راستے ہوتے ہوئے کنعان پہنچے جہاں پر سدوم بھی موجود ہے۔ وہاں پر جب آپ سدوم میں پہنچے تو اس وقت تک سیدنا لوط علیہ السلام بڑے ہو چکے تھے، اور سیدنا لوط علیہ السلام کی عمر 40 برس ہو چکی تھی، اور سیدنا لوط علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرما دیا تھا۔ لہٰذا جب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہاران سے کنعان کی طرف آئے تو کنعان میں رک کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے لوط سے کہا کہ اے لوط، اب آپ اپنی قوم کی طرف جائیے جو سدوم میں رہتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری سدوم میں لگائی ہے۔ چنانچہ اس جگہ سے حضرت لوط
اور حضرت ابراہیم الگ الگ ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کنعان میں ٹھہرے اور سدوم کی طرف حضرت لوط علیہ السلام چلے گئے. یہیں تک ہم اپنے اس قصص الانبیاء کو آج مکمل کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات مکمل نہیں ہوئے. آج کا یہ قصص جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پارٹ 1 تھا، اور کل انشاءاللہ تعالی ہم ان کا جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا پارٹ 2 اور لاسٹ پارٹ آپ کے سامنے رکھیں گے.